پولیس عامر صاحب ڈی ایس لاہور، پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کے دوران ہی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہاسپٹل بنا لیے تھے، جس میں لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، کراچی، ملتان شامل تھے اور ہیں۔ یہ 30 کوچز کی ٹرین آج ہم شام کو بھیج رہے ہیں تفتان، اور ہم نے تاخیر کی، ورنہ ہماری طرف سے بہت پہلے یہ تجویز تھی کہ بجائے آپ نیا ہاسپٹل بنائیں، وہاں موسم کا خیال رکھیں، وہاں بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنی پڑیں، ہم آپ کو بنا بنایا ہسپتال بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ انگریز نے 100 سال پہلے، دیکھیں 70 سال پہلے یہ میڈیکل کوچز بنائی ہوئی ہیں۔ یہ 500 لوگوں کے لیے ہاسپٹل ہوگا، اور اگر این ڈی ایم اے کو اور ہاسپٹل کی ضرورت پڑی، یہ چمن جا رہا ہے، ہم تفتان بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اور کسی بارڈر پہ بھی یہ ہاسپٹل بھیجنے کے لیے تیار ہیں ضرورت پڑنے پر۔ اور میں این ڈی ایم اے کے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں 10,000 ماسک دیے ہیں، 10,000 اور آ جائیں گے، زیادہ آ جائیں گے۔ 7,000 ہم نے دے دیے ہیں لاہور کو، اور کراچی بھیج رہے ہیں، اور ملتان اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری ورکشاپ ہیں۔ خاص طور پر میں پاکستان ریلوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ 3,000 بیگ بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے۔ یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے چیف آف سٹاف نے، حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں، اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور 12,000 روپیہ ہر کلی کو ملے گا، ہر کلی کو ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اور میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ کرونا آ گیا، ورنہ ہم اس جون سے پہلے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے، سیاسی بات میں جب یہ چلے جائیں گے آفیشل، پھر میں آپ سے بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یونیفارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لیا، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے، لیکن پاک آرمی کے لوگ اور دوسرے سروسز کے لوگ ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو 2,65,000 پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں، اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلاننگ کے کام کیا، ٹرانسپورٹ بند کر دی، 88 لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے۔ اور الحمدللہ وہ ہم نے لاک ڈاؤن پہ پورا عمل کیا، لیکن آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ کر کے ہم نے 20 ٹرینیں اور نکال دی، جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پہنچایا۔ اب 25 تاریخ گیلانی صاحب نے اور 1 تاریخ ہم نے، دونوں نے یہ فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے۔ اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ پہنچائیں۔ کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا، اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا۔ ہمارے پاس بہت سٹاف ہے، لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل 60%، لیکن جو 40% اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پہنچا سکتے ہیں، صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دیر ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر، کیونکہ میں ان کی سوچ کا حامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مریں بھی نہ،
اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں، آج بھی کہتا ہوں، غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہا ہے۔ اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس کا جو کسی سے مانگ نہیں سکتا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کرونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے۔ امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح۔ ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں، اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلی ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے۔ ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری